کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ کو اندھیروں میں پکارا، صرف اندھیرا نہیں، جمع۔ اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرا دریا کا اندھیرا کہ آپ موجوں کے نیچے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ رات کا اندھیرا۔ تو یہ تین اندھیرے جمع ہو گئے تو صیغہ کا لفظ آیا ظلمات۔ اسی طرح آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہاں بھی ظلمات جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ مومنوں کے دوست ہیں، ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ نور مفرد ہے، ظلمات جمع ہے، چونکہ نور سے مراد ایمان ہے اور ایمان تو ایک ہی ہے، اور ظلمات جمع ہے کہ جو کفر کے اندھیروں میں ہیں، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، تو اس لیے وہ اندھیرے ہیں۔ تو وہاں بھی ظلمات جمع کا صیغہ ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہاں بھی تو جہاں جمع کا صیغہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہاں کئی اندھیرے ہوں گے۔ وہ مچھلی آپ کو لے کے چل رہی ہے، پانی کو چیر رہی ہے، وہ انتہا دریا کی انتہا پہ پہنچی، تو اب یونس علیہ السلام نے سنا کہ وہاں جو پتھریاں ہیں، کنکریاں ہیں نیچے، بہت اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ کی تسبیح تو ہر چیز کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی اللہ نے پیدا نہیں کی جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ سمجھ سکیں، لیکن ہر چیز تسبیح کہہ رہی ہے۔ انسان ہیں، حیوان ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اللہ علم دے دے تو یونس حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پتھر ہیں، جمادات ہیں، سب چیزیں تسبیح کہتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا فَإِنْدَ ذَلِكَ وَهُنَالِكَ قَالَ، اس تسبیح کو سننے پر آپ نے بھی پھر اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وقال اوف العربی لما سایوی بطن الحوت ظن انہ قد مات، کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا انہوں نے سمجھا بس میری موت آ گئی، کیوں اس سے تو اب گویا کہ میں مر گیا ہوں۔ ثم حرک رجلیہ، پھر آپ نے پاؤں کو حرکت دی۔ فلما تحرکت، دیکھا کہ پاؤں تو حرکت کر رہے ہیں، اس کا معنی ہے میں زندہ ہوں۔ سجد مکانہ، اسی جگہ آپ سجدے میں ہوئے۔ ثم نادى یا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه احد من الناس، اس کے بعد انہوں نے پکارا کہ یا اللہ میں نے ایسی جگہ مسجد بنائی ہے جہاں کسی نے آج تک سجدہ نہیں کیا، میں تیرا سجدہ کر رہا ہوں۔ وقال سعید بن ابی الحسن البصری مکث فی بطن الحوت 40 یوما، لیکن یاد رکھیں گے یہاں روایت ہے کہ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ روایات اسرائیلی کو لے لیا جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں نہیں فرمایا کتنے دن رہے، تو پھر ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے جب ارادہ کیا کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کریں تو مچھلی کو حکم دیا کہ خبردار حضرت یونس کے گوشت کو بھی نقصان نہ دینا، ہڈی کو نہ توڑنا۔ جب مچھلی لے کے آپ کو سمندر کی تہہ میں پہنچی
تو آپ نے آواز سنی، انہوں نے سوچا کیا بات ہے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ وَفِي بَطْنِ الْحُوتِ إِنَّ هَذَا تَسْبِيحُ دَوَّابِ الْبَحْرِ، اللہ نے وحی فرمائی کہ یونس یہ دریاؤں کے جانور جو ہیں وہ میری تسبیح کر رہے ہیں۔ قال وَسَبَّحَ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، انہوں نے بھی پھر تسبیح کہنی شروع کی۔ فَسَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ تَسْبِيحَهُ وَقَالُوا، اب فرشتوں نے وہ تسبیح سنی اور کہا کہ یا اللہ یا ربنا انا نسمع صوتا ضعیفا بارض غریبۃ، کہ یا اللہ ہمیں ایک آواز آتی ہے لیکن بڑی کمزور آواز ہے، اور ایسی جگہ سے آ رہی ہے کہ جو جگہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اور نے یہ بھی کہا کہ ایک بندہ تیرا بڑا صالح تھا جس کے اعمال ہمیشہ اوپر آتے تھے، اب وہ نہیں آ رہے۔ تو معنی یہ تھا کہ یونس تھے وہ، تو گویا کہ انہوں نے سفارش کی کہ اس بندے کو پھر رہائی ملنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آ کر آپ کو ساحل پہ دریا کے کنارے پہ منہ سے نکال دیا۔ ہوتا ہے بیمار اصل میں اتنا دن جو مچھلی کی پیٹ میں رہے، نہ کھایا نہ پیا، صاف باتیں کمزور تو ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، جیسے کہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو شاید یہاں بھی آ جائے، ورنہ دوسری آیات میں موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس میری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتا، لیکن اس کی تسبیح کی وجہ سے وہ نکل گیا۔ اور جب ہم نے نکالا پھر اللہ نے انتظام بھی کر دیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ نے حکم دیا وہاں بیل لگ گئی، اور اس پہ بعض علماء کہتے ہیں کدو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں کدو نہیں بلکہ پیٹھا، وہ جو بڑا گول ہوتا ہے نا، گول پیٹھا جس کا حلوہ بلبہ بنتا ہے اور کئی چیزیں بنتی ہیں، ویسے بھی وہ بڑی مفید چیز ہے انسان کی صحت کے لیے۔ اس کا آدمی اگر جوس بنا کے پیے، یا اس کا سالن پکا کے کھائے، یا اس کا حلوہ بنا کے، جیسے اس کا دل کرے، بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اب تو دنیا کے بڑی بڑی میڈیکل سائنس بھی ان کے فوائد کو تسلیم کر گئی ہے کہ حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس لیے اچھا جن کا پیشاب کی کثرت ہو، جیسے میرا مسئلہ ہے پراسٹیٹ میں، تو مشکل میرے لیے یہ ہے نا کہ کون بنائے۔ میں ایک دفعہ خود منڈی سے لے کے آیا اور رکھے وہی خراب ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، بہن جو ہے وہ بیچاری صاحب فراش ہے، وہ خود کھانے کو محتاج ہے، اس کے تو منہ میں ہم کھانا دیتے ہیں، نوکر جو ہیں اللہ کا فضل ہے ان کو سب کچھ ہے ماں سوا عقل کے۔ اسی لیے حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مکی صاحب جو عقل سے پیدل ہو اور جیب سے خالی ہو وہ ہمارا یار ہوتا ہے۔ کیوں؟ عقل ہوتا تو اپنا کام نہ کرتا، ہمارے پاس کیوں آتا؟ تو ہمارے پاس آتی ہوئی ہیں جو عقل کے پیدل ہوتے ہیں۔ اب اس کو کہو کچھ وہ بنائے گا کچھ، کہو نمک نہیں ڈالنا وہ زیادہ ڈالے گا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ ورنہ یہ بڑی ہی مفید چیز ہے، اور اس کو اب دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ یعنی ہمارے اطباء تو خیر پہلے کتابوں میں لکھتے تھے، قرآن نے لفظ یقطین کہا ہے، تو اس پر علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کدو ہے، اور کدو کو وہ اس لیے بھی ترجیح دیتے ہیں کہ حضور پاک کو کدو پسند تھا۔ اگر سالن میں کدو کے ٹکڑے ہوتے تو حضور ڈھونڈ ڈھونڈ کے استعمال فرماتے تھے۔ آج بھی لوگ ڈاکٹر حکیم مریضوں کو کدو کہتے ہیں کہ بڑی نرم اور زود ہضم غذا ہے، لیکن بعض علماء محققین نے تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ کدو نہیں ہے، یہ تو کدو ابھی 500-600 سال سے پیدا ہوا ہے، یہ واقعہ تو حضور سے بھی ہزاروں سال پہلے ہے، تو کدو کہاں سے آ گیا؟ نے کہا یہ کدو کی پیدائش تو ابھی ہوئی ہے 400-500 سال میں، جیسے کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں روز نئی نکل رہی ہیں نا۔ تو پہلے آپ نے دیکھیں بعض چیزیں ایسی، آپ ایک بصل دیکھیں کتنے قسم کے نکل آئے، ٹماٹر دیکھیں کتنے قسم، کیونکہ ایک دوسرے سے پیوند کر رہے ہیں،
علم ترقی کر رہا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 500-600 سال کی پیداوار ہے۔ حضور کو بھی وہی پیٹھا پسند تھا، لیکن وہاں جو حدیث میں لفظ ہے نا، وہ لفظ ہے دبا۔ دبا کدو کو کہتے ہیں۔ یہاں منڈی میں چلے جائیں، آپ اس کو کہیں کہ دبا چاہیے تو کدو دے گا، پیٹھا نہیں دے گا۔ اس کا معنی ہے کہ بہرحال علماء کا یہ کہنا بھی درست ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے دونوں نعمتیں ہیں، جو کدو ہو یا چاہے پیٹھا ہو، کوئی چیز ہو، سب اللہ کی نعمت ہے۔ جب آپ کی آواز پہنچی تو ملائکہ نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں یا اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس کے اعمال اوپر جا رہے ہیں قبولیت کے لیے۔ جب اس نے اپنے ہر اچھے وقت میں آپ کی عبادت کی، آپ اس کو مصیبت سے نجات دیں۔